السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ اس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ سابقہ آیات میں اللہ عز و جل نے مومنوں سے خطاب فرمایا کہ شراب، جوا، بت پرستی، قرآن اندازی یعنی جو پرچیاں وغیرہ ڈالنا ہے، یہ حرام ہیں، ان سے بچو، اور اگر تم ان سے بچ گئے تو فلاح پا جاؤ گے، کیونکہ یہ شیطانی اعمال ہیں۔ اور اب اس آیت میں اللہ کے خطاب کا انداز کافی سخت ہے، بلکہ تنبیہ ہے۔ فرمایا انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے۔ یعنی شراب اور جوئے کی حالت میں جب آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، شعور کام نہیں کرتا، تو ایسی حالت میں اسے نہیں پتہ ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے اعضاء جوارح جو ہیں وہ ایسے ان سے فعال یا اس سے کام سرزد ہوتے ہیں کہ جو نارمل آدمی کے نہیں ہوتے، لہذا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے یا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے بچانا چاہتا ہے، یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن شیطان تمہارے اندر اس کے ذریعے سے عداوت، بغض پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے، تو دیکھ رہے ہیں جب ایک آدمی جوا وغیرہ کھیلتے ہیں تو خام خواہ کی لڑائی جھگڑے اور فساد کا سبب بنتے ہیں، کہ ایک آدمی ہار رہا ہے تو پھر پیدر پہ اگر وہ ہار رہا ہے تو وہ دوسرے کے لیے اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اپنے حریف کو ہرانے کے لیے وہ ہر طرح کی جائز ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے، اور پھر چونکہ یہ کمائی محنت کی نہیں ہوتی تو مخالف فریق میں حسد پیدا ہو جانا، اس میں کوئی نئی بات، جنبے کی بات نہیں ہے، اس میں بڑا ساری منفی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، یعنی نماز سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی نماز۔ یعنی دیکھیں جو لوگ اس طرح کے عادی ہیں، کھیلتے ہیں شطرنج یا جوا وغیرہ اس طرح، وہ انہیں نہیں پتہ چلتا ٹائم کے ضیاع کا، انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا، وہ اپنا سارا ٹائم اس پہ ضائع کر دیتے ہیں، اسی شغل میں ان کی نماز بھی چلی جاتی ہے، اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو باز آتے ہو کہ نہیں؟ یعنی کیسے یہ سخت الفاظ ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ یعنی جس طرح ایک آدمی جب اس کی صبر کی انتہا ہو جائے تو وہ اپنے ماتحت کو، چھوٹے کو یا بچوں کو ڈانٹتا ہے کہ یار تو باز آتا ہے کہ نہیں اس بات سے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم باز آتے ہو کہ نہیں۔ یہ انداز بہت سخت ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں ایک واضح ہدایت آ چکی تھی، اس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں پہلے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو گناہ کے کام، کچھ نفع کی باتیں ہیں لیکن بہت زیادہ نقصان ہے، گناہ کی باتیں ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا نقصان ہے وہ نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ان دونوں کے اس اندر بہت بڑے یعنی گناہ ہے ان میں۔
گناہ کا پہلو زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت، مشیت اور شریعت کا واضح جو رخ ہے وہ اس طرف ہے۔ پھر اگلا قدم اٹھایا گیا، حکم دیا گیا کہ جب تم شراب کے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی سورۃ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز، یعنی نماز سے روک دیا۔ تو اس سے بھی سمجھ جانا چاہیے تھا تم کو کہ نماز دین کا ستون ہے اور یہ عمل تمہیں نماز سے روک رہا ہے۔ تو پھر اگر یہ بھی بات نہیں تو تیسرے نمبر پہ جب آخری بات اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا کہ یہ حرام کے کام ہیں، ان سے بچتے رہو، یہ تمہاری تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3074 میں عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پر اور اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، بنانے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، اور جس کے لیے پہنچا جائے اس پر، سب پر لعنت فرمائی ہے۔ یاد رکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2042 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ تو محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کی پی اللہ تعالیٰ اس سے 40 راتیں راضی نہیں ہوتے، یعنی جس نے ایک دفعہ شراب پی لی 40 روز تک دن رات اس کے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کفر کی موت مرا، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو دوبارہ یہ حرکت یعنی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، لیکن اگر اس نے دوبارہ وہ حرکت کر دی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس سے طینۃ الخبال پلائے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا وہ، یعنی وہ پلایا جائے گا۔ ویسے بھی یہ جسمانی طور پر بھی اس کے جو نقصانات ہیں بہت زیادہ ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ہر سال 26 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں شراب نوشی سے مر جاتے ہیں یا شدید ترین متاثر ہوتے ہیں، اور یہ بہت ساری بیماریوں کا، کینسر کا سبب بنتی ہے۔ اس میں جو الکوہل ہے وہ جسم میں داخل ہو کر جب بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے تو بعض اوقات ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یعنی جسمانی طور پر بھی اس کے بہت برے اثرات ہیں، اور ایمانی طور پر، اسلامی طور پر تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث لعنت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، بہت بڑی لعنت ہے۔ توبہ کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے اس لعنت سے، آمین یا رب العالمین۔